بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابی عورتوں کا مال خرچ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میں سے سب سے جلدی مجھے وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد ازواج مطہرات آپس میں مقابلہ کیا کرتیں کہ کس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے۔ ہم تو ہاتھ کی لمبائی ہی سمجھتی رہیں، لیکن ہاتھ کے لمبا ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سخاوت اور زیادہ مال خرچ کرنا تھا۔ اس وجہ سے ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نکلیں، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں اور اس کی آمدنی صدقہ کیا کرتی تھیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم جب اپنے میں سے کسی کے گھر جمع ہوتی تو اپنے ہاتھ دیوار کے ساتھ لمبے کر کے ناپا کرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ ہم ایسا ہی کرتی رہیں یہاں تک کہ سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ چھوٹے قد کی عورت تھیں اور ہم میں سب سے لمبی نہیں تھیں۔ حضرت زینب کے سب سے پہلے وفات پانے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کثرت سے صدقہ کرنا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ دستکاری اور ہاتھوں کے ہنر کی ماہر تھیں۔ وہ کھال رنگا کرتیں اور کھال سیا کرتیں، اسے فروخت کر دیتیں اور اس کی قیمت اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سود کاتا کرتی تھیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں کو دیا کرتیں۔ وہ لوگ اس سود سے سیا کرتے اور اپنے سفر میں دوسرے کاموں میں لاتے۔ حصہ اول صفحہ 335 پر یہ مضمون گزر چکا ہے کہ غزوہ تبوک کی تیاری میں مسلمانوں کی مدد کے لیے عورتوں نے کنگن، بازو بند، پازیب، بالیاں اور انگوٹھیاں بھیجیں۔ فقراء مساکین اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا۔ حضرت عمیر بن سلمہ دولی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوپہر کو ایک درخت کے سائے میں سو رہے تھے۔ ایک دیہاتی عورت مدینہ آئی اور لوگوں کو بڑے غور سے دیکھتی رہی کہ ان میں سے کون میرا کام کرا سکتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ انہیں دیکھ کر اسے یہ اطمینان ہوا کہ یہ آدمی میرا کام کرا دے گا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں ایک مسکین عورت ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں، اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے علاقے میں صدقات وصول کرنے بھیجا تھا۔ وہ صدقات وصول کر کے واپس آ گئے اور انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہماری ان سے سفارش کر دیں، شاید وہ آپ کی بات مان لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دربان یرفا کو پکار کر کہا، حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ اس عورت نے کہا، میری ضرورت کے پورا ہونے کی زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ان کے پاس جائیں۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا مخاطب آدمی خود امیر المؤمنین ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے بلانے پر انشاءاللہ وہ تمہارا کام کر دے گا۔ حضرت یرفا نے جا کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، چلیں آپ کو امیر المؤمنین بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ آئے اور انہوں نے کہا، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ اب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ امیر المؤمنین ہیں تو بہت شرمندہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، میں تو تم میں سے بہترین آدمی منتخب کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس عورت کے بارے میں پوچھیں گے تو تم کیا کہو گے؟ یہ سن کر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، ہم نے ان کی تصدیق کی اور ان کا اتباع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صدقات وصول کر کے اس کے حقدار مساکین کو دیا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا، تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کرتے رہے۔
یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کا خلیفہ بنا دیا، اور میں نے تم میں سے بہترین آدمی منتخب کرنے میں کبھی کمی نہیں کی۔ اب اگر میں تمہیں بھیجوں تو اس عورت کو اس سال اور گزشتہ سال کا اس کا حصہ صدقات میں سے دے دینا، اور مجھے معلوم نہیں شاید اب میں تمہیں صدقات وصول کرنے نہ بھیجوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے لیے ایک اونٹ منگوایا اور اس عورت کو آٹا اور تیل دیا اور فرمایا یہ لے لو، پھر ہمارے پاس خیبر آ جانا، کیونکہ اب ہمارا خیبر جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ وہ عورت خیبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 اونٹ اور منگوائے اور اس عورت سے کہا یہ لے لو، حضرت محمد کے تمہارے یہاں آنے تک یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے، اور میں نے حضرت محمد کو حکم کر دیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے اس سال کا اور گزشتہ سال کا حصہ دے دیں۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک جوان عورت ملی اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، اور وہ اللہ کی قسم فقر و فاقہ کی وجہ سے پائے بھی نہیں پکا سکتے۔ ملک عرب میں پائے مفت ملتے تھے، بکا نہیں کرتے تھے، نہ ان کے پاس کوئی کھیتی ہے اور نہ کوئی دودھ کا جانور، اور مجھے ڈر ہے کہ قحط سالی سے کہیں وہ مر نہ جائیں، اور میں حضرت خفاب بن ایما غفاری رضی اللہ عنہما کی بیٹی ہوں۔ میرے والد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس کھڑے باتیں سنتے رہے اور آگے نہیں گئے۔ پھر فرمایا خوش آمدید ہو، قریبی رشتہ دار نکل آئی، یعنی تمہارے قبیلے غفار کا ہمارے قبیلے قریش سے قریبی رشتہ ہے، یا تم ایک مشہور صحابی کے خاندان میں سے ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے گھر واپس آ گئے۔ ان کے گھر میں ایک خوب بوجھ اٹھانے والا اونٹ بندھا ہوا تھا، وہ بورے غلے سے بھر کر اس پر رکھ دیے، اور ان دونوں بوروں کے درمیان خرچ کے پیسے اور کپڑے رکھ دیے، اور پھر اس اونٹ کی نکیل اس عورت کو پکڑا کر کہا یہ اونٹ لے جا، انشاءاللہ ان چیزوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بہترین انتظام فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ نے اس عورت کو بہت زیادہ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیری ماں تجھے گم کرے۔ اس عورت کا باپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں شریک ہوا تھا، اور اللہ کی قسم میں نے اس عورت کے باپ اور بھائی کو دیکھا ہے کہ ایک عرصہ تک انہوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، پھر انہوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا، اور ہم اس میں سے اپنے حصے خوب وصول کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ بہت زیادہ دینی فضائل والے خاندان کی عورت ہے، اس وجہ سے میں نے اسے زیادہ دیا ہے۔ حضرت سعید بن عامر حذیم جمحی رضی اللہ عنہ کا مال خرچ کرنا۔ حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملک شام کی گورنری سے معزول کیا تو ان کی جگہ حضرت سعید بن عامر بن حذیم جمحی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ وہ اپنی نوجوان بیوی کو بھی ساتھ لے گئے جس کا چہرہ بہت خوبصورت تھا اور وہ قریش قبیلہ کی تھی۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ فاقہ اور سخت تنگی کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے۔ وہ 1000 دینار لے کر اپنی بیوی کے پاس گھر گئے اور اس سے کہا تم جو یہ دینار دیکھ رہی ہو یہ حضرت عمر نے بھیجے ہیں۔ اس نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمارے لیے سالن کا سامان اور غلہ خرید لیں اور باقی دینار سنبھال کر رکھ لیں، آئندہ کام آئیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتا دوں کہ ہم یہ مال ایک تاجر کو دے دیتے ہیں جو اس سے ہمارے لیے تجارت کرتا رہے، ہم اس کا نفع کھاتے رہیں اور ہمارے اس سرمایے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوگی۔ ان کی بیوی نے کہا پھر تو یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے سالن کا سامان اور غلہ خریدا اور 2 اونٹ اور 2 غلام خریدے۔ غلاموں نے ان اونٹوں پر ضرورت کا سارا سامان اکٹھا کر لیا اور انہوں نے یہ سب کچھ مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی بیوی نے ان سے کہا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، آپ اس تاجر کے پاس جائیں اور جو نفع ہوا ہے اس میں سے کچھ لے کر ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان خرید لیں۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا یہ پھر بھی خاموش رہے۔ آخر اس نے تنگ آ کر ان کو ستانا شروع کیا۔ اس پر انہوں نے دن میں گھر آنا چھوڑ دیا، صرف رات کو گھر آتے۔ ان کے گھر والوں میں ایک آدمی تھا جو ان کے ساتھ گھر آیا کرتا تھا۔ اس نے ان کی بیوی سے کہا تم کیا کر رہی ہو؟
تم ان کو بہت تکلیف پہنچا چکی ہو، وہ تو سارا مال صدقہ کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بیوی کو سارے مال کے صدقہ کرنے پر اتنا افسوس ہوا کہ وہ رونے لگی۔ ایک دن حضرت سعید رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس گھر آئے اور اس سے کہا، ایسی ہی آرام سے بیٹھی رہو، میرے کچھ ساتھی تھے جو تھوڑا عرصہ پہلے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں، یعنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی مجھے ان کا راستہ چھوڑنا پسند نہیں ہے۔ اگر جنت کی خوبصورت حوروں میں سے ایک حور آسمان دنیا سے جھانک لے تو ساری زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے اور اس کے چہرے کا نور چاند و سورج کی روشنی پر غالب آ جائے، اور جو دوپٹہ اسے پہنایا جاتا ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میرے لیے یہ تو آسان ہے کہ ان حوروں کی خاطر تجھے چھوڑ دوں، لیکن تیری خاطر ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر وہ نرم پڑ گئی اور راضی ہو گئی۔ ابو نعیم نے ہی اسی واقعے کو حضرت عبد الرحمن بن ثابت جمحی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو تنخواہ ملتی تو گھر والوں کے گزارے کا سامان خرید لیتے اور باقی کو صدقہ کر دیتے، تو ان کی بیوی ان سے کہتی، آپ کی باقی تنخواہ کہاں ہے؟ وہ کہتے، میں نے وہ قرض دے دی ہے۔ ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے کہا، آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے سسرال والوں کا آپ پر حق ہے۔ تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ان کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کسی کو ان پر ترجیح نہیں دی ہے۔ میں موٹی آنکھوں والی حوریں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میں کسی بھی انسان کو اس طرح خوش نہیں کرنا چاہتا کہ اس سے حوروں کے ملنے میں کمی آ جائے یا وہ نہ مل سکیں، کیونکہ اگر جنت کی ایک حور بھی جھانک لے تو اس کی وجہ سے ساری زمین ایسے چمکنے لگے جیسے سورج چمکتا ہے۔ میں جنت میں سب سے پہلے جانے والی جماعت سے پیچھے رہ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے تو فقراء مومنین جنت کی طرف ایسے تیزی سے جائیں گے جیسے کبوتر اپنے گھونسلے کی طرف تیزی سے پر پھیلا کر اترتا ہے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، ٹھہرو، حساب دے کر جاؤ۔ وہ کہیں گے، ہمارے پاس حساب کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں دیا ہی کیا تھا جس کا ہم حساب دیں۔ اس پر ان کا رب فرمائے گا، میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں سے 70 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اسی حصے دوم میں انہی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کیا تم اس سے بہتر بات چاہتی ہو کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے؟ ان کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا، اور ان دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا، جا کر یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندان کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سی دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا، لو یہ خرچ کر لو۔ پھر اپنی گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی خادم خرید نہیں لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.